الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة يسمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام قابل صدقین متعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جمعہ المبارک کا دن ہے، بابرکت کا سعادت دن ہے اور ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق سے بات کہنے کی، اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے کے آخر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں. آج کے جمعے میں اسی عنوان پر ہی چند باتیں عرض کروں گا. بزرگوں، بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہمارے لیے معیار ہیں. ان کی زندگی کو پڑھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا، ان کی زندگیوں کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ پاک قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی تمہارے لیے معیار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لاؤ گے ان صحابہ کی طرح تب جا کر تم ہدایت پاؤ گے. تو اب صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ جب تک ہم ایک ایک صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا. ہماری اولادوں کو بھی جس طرح ان کو قصے، کہانیاں، لطیفے وغیرہ سناتے ہیں، اگر ہم ان کو صحابہ کرام کی بہادری کے، سخاوت کے، حیا کے، ایمان کے قصے اگر ہم ان کو سنائیں تو ہمارے بچوں کے اندر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان والی صفات پیدا ہو سکتی ہیں. میرے دوستو، ذی الحجہ کی 18 تاریخ یہ شہادت کا دن ہے. خلیفہ ثالث، دوہرے داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبہ، عظیم الشان صحابی رسول ہیں. آپ ابتدا ہی کے اندر ہی چند جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے لاتے ہیں، جن میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی زبردست زندگی ہے جس کا اگر مطالعہ کریں تو بندہ بڑا ہی
حیران ہو جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ایسی حیا والی ہستی تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کی حرمت تو ہو جاتی ہے، برے افعال سے تو روکا جاتا ہے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہر ایک برائی وہاں پر پائی جاتی تھی عرب کے اندر، ہر بندہ برائی کے اندر مبتلا ہوتا تھا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں، کبھی یہ بڑے گناہ زنا اس طرح کے گناہوں کی طرف کبھی بھی نہیں، اتنی حیا والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے حیا فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر بے تکلف جس طرح بیٹھا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، اجازت طلب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے، ابوبکر صدیق آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھو۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر آواز آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا رکھ لیتے ہیں، پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ کر بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بابا ابوبکر صدیق آئے آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی حالت میں رہے، عثمان غنی جب اندر آئے آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا رکھ لیا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عائشہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے اس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں بھی اس شخص سے حیا کرتا ہوں، اس لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ مطلب سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جہاں سینے کی طرح سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو وہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں گئے یہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے سینے سے کپڑا ہٹ گیا تھا تو ہمیں حضرت عثمان سے بڑی حیا، ایسے حیا والے تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں دیکھا، ایسے حیا والے شخصیت۔ تو ان کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی حیا اگر ہم کرنا چاہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا جیسی حیا ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آپ سخی اتنے سخی تھے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مال کی کوئی مشکل پیش آتی، حضرت عثمان غنی اپنا مال پیش کر دیتے۔ مدینہ میں جب تشریف لائے اس وقت مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کو خرید کر مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیتے، اتنے سخی، یعنی کئی ہزار درہم کا وہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کر دیتے۔ مسجد نبوی ابتدا میں چھوٹی سی تھی، پھر جب اس کی وسعت کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے اس مسجد نبوی کی وسعت توسیع کرتے ہیں اور وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اسلام کے نام ہو یعنی کہ وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، اتفاقہ ہونے لگا، لوگ بھوک و افلاک کی حالت میں تھے۔ اتنے میں جمعے کا وقت ہوا، لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر المؤمنین ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، بہت ہی مشکل دن آ رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔
پھر جب جمعے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اتنے میں دیکھتے ہیں گرد و غبار اڑ رہا ہے، کسی شخص کا قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، کئی سینکڑوں کے حساب سے اونٹ شام کی طرف سے مدینہ کی طرف داخل ہوئے۔ چونکہ جو تاجر حضرات تھے وہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اونٹ کے پاس پہنچ گئے، وہ جو اونٹ کا مالک تھا ان کے پاس پہنچ گئے، دیکھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا جو شام سے مدینہ کی طرف اپنا پورا ساز و سامان کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو ان تاجروں نے وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ سارا مال آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو دگنا اس کی قیمت دے دیں گے تاکہ ہم مدینہ والوں کو فروخت کر سکیں اپنی قیمت لگا کر، تھوڑا مہنگا کر کے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دگنا نہیں تو چگنا کر لیتے، یعنی 4 گنا زیادہ ہم آپ کو نفع دیں گے۔ ان لوگوں نے 4 گنا بھی کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ بھی مل رہا ہے، میں اس کو دوں گا جو اس سے زیادہ مجھے دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم 5%، 10% تک بڑھا دیں گے، آپ ہمیں اس کو دے دو، اس اتنے میں ہمیں مال دے دو، ہم مدینہ میں جا کر فروخت کریں۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں اتنے میں بھی نہیں فروخت کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہم 10 گنا زیادہ اس کی قیمت دے رہے ہیں، کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمت دے گا؟ آپ اس کو یہ فروخت کرنے والے ہیں، ہم تو 10 گنا آپ کو دیں گے، ہمارے لیے بھی کچھ اتنا بچے گا نہیں، تو آپ کس کے ہاتھ پر یہ فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ میں قحط سالی آ گئی ہے، وہاں پر لوگ بھوک افلاس کی حالت میں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہے، میں اپنا سارا قافلہ مدینے والوں میں تقسیم کروں گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے 10 کے حساب سے اور آخرت میں 70 کے حساب سے دے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا وہ قافلہ مدینہ والوں میں مفت میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اتنے سخی، اتنے زیادہ سخاوت میں زیادہ، یہ ان کی زندگی پڑھ کر کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حیا کیسے کرنی ہے، سخاوت کیسے کرنی ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں سے چند وعدے کر رہے ہیں، جس کا پس منظر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر اپنے ایک کسی سفیر کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اجازت لے لی جائے، کیونکہ اس وقت مکہ کا جو کنٹرول تھا وہ ابو سفیان کے پاس تھا، کہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ میں بھیجتے ہیں۔ عثمان غنی جب مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ کی طرف جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، اتنے میں مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر یہ بتاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ظلماً قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سارے اس وقت جو موجود تھے، 1400 جن کی تعداد تھی، سارے اس جگہ پر موجود ہیں۔ اس درخت کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، اگرچہ یہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی، کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے کہتے ہیں عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو ہم کیا کریں؟ سب صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، 1400 صحابہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ ان 1400 صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر رکھ کر فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے۔ میرے دوستو، یہ جو بیعت کی جا رہی تھی، یہ عثمان غنی کے خون کی بیعت کی جا رہی تھی۔ اتنے میں ابھی بیعت جاری ہی تھی، خبر مل جاتی ہے کہ وہ جو شہید ہونے کی جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، عثمان غنی کو کسی نے شہید نہیں کیا،
اتنے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیعت کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس بیعت کو جاری رکھتے ہیں، اس بیعت کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ بیعت مکمل کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنین کے لیے اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو اگرچہ شہید تو نہیں کیا گیا، ایک وقت آئے گا جب ان کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس وقت خون عثمان کا بدلہ لینا پڑے گا۔ تو یہ بیعت لی گئی تھی عثمان غنی کے خون کے بدلے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بارے میں مشہور ہے کہ یہ شہید ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوتے، پھر بھی وہ بیعت جاری رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر ان مومنین کے لیے اس درخت کے نیچے جو بیعت کی جاری تھی اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 1400 صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے راضی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ گرامر ہے، عربی گرامر ہے، جو انگلش گرامر والے وہ جانتے ہوتے ہیں انگلش کو۔ اب یہ گرامر ہے عربی کی کہ لقد قد یہ آتا ہے کسی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے کہ تحقیقاً یہ چیز ہے۔ آگے رضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کہتے ہیں ماقبل میں گزرا ہوا زمانہ، ماقبل میں گزرا ہوا۔ ایک ہوتا ہے حال جو ابھی حال میں ہو رہا ہے، ایک ہے مستقبل جو بعد میں ہوگا، ماضی وہ جو گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا الفاظ ذکر کر کے بتا دیا کہ لقد رضی اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے۔ اب اس لیے کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کہے گا۔ اگر ان صحابہ کرام کے بارے میں اگر وہ کفر کی بات کرے گا، صحابہ کرام کی طرف کفر کی نسبت کرے گا، وہ بندہ خود دار اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تحقیق راضی ہو گیا ہے مومنین سے، اذ یبایعونک، جب وہ مومنین آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ اس درخت کو بھی ذکر کیا جس کے نیچے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے دلوں میں سکون داخل کر دیا، سکون نازل کر دیا، سکینہ نازل کر دی، کفر کا رعب ختم کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب آنے والی فتح تک پہنچایا۔ کیا مومنین کے لیے کون سی خوشخبری ملی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ تو عثمان غنی کے اس وقت جو بیعت کی جا رہی تھی اس پر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا 1400 صحابہ کرام اس موقع پر۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ اور بھی موقع پر صحابہ کرام کو دیے، رضی اللہ عنہم ورضوان، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر کہا وہ جو بیعت کرنے والے 1400 تھے سب کے سب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر درخت کو بھی ذکر کیا۔ پھر دوستوں یہ روایات میں آتا ہے یہ کیکر کا درخت تھا، یا ایک اور بات میں عرض کروں تو یہ چیز جو ہے نا شروع کے اندر سے ہی پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز تھی کہ جو موجودہ جو دور ہوتا ہے نا اس کا جو طریقہ ہوتا ہے بعد والوں کا وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ جو درخت تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں ایک شرف والا تھا، اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کر نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی۔ ان قریب تھا کہ وہاں جا کر کچھ اور بت پرستی کی طرح کوئی نہ کوئی شروعات ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کا اس کو کاٹ دیا تھا تاکہ یہاں شرک کی کوئی ابتدا نہ ہو جائے۔ سعید ابن مسیب سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ اس درخت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو وہاں پر گیا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا بہت سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اس درخت کے پاس جا کر۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں وہ جو 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی ان میں میرے والد بھی تھے، وہ بھی بیعت انہوں نے بھی بیعت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ جس سال ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس سے اگلے سال جب ہم حج کے لیے آ رہے تھے، حج کے لیے ہم آئے حدیبیہ کے مقام پر، ہم نے اس کیکر کو درخت کو تلاش کیا، ہمیں ملا ہی نہیں۔ جس صحابہ نے جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں
وہ درخت ملا نہیں، ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں وہ درخت ملا نہیں۔ تو بعد میں وہ لوگ جو اس کے بعد دوسری صدی یعنی 20 سال بعد جو آئے، جو 30 سال بعد آئے، وہ انہوں نے وہاں جا کر اپنے اندازے سے کوئی درخت منتخب کر لیا اور جا کر اس میں کیا کرنے لگے، عبادت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے وہاں پر نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، اگرچہ وہ کیکر کا درخت معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک جگہ کو مختص کر لیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری اس وقت بھی اگر کوئی نسل، اس وقت بھی اگر لوگوں کا رجحان ہے تو کس طرف ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے اس کی کیا قدر ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے کوئی چیز ہے تو اس کے پیچھے کس طرح نفلیں پڑھنا اور کس طرح اس کی جنم بت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ بت پرستی کی یہ جو ہے نا خفیف سی یہ جو لکیر ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے بندہ باقاعدہ بت کے آگے سجدہ کیا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو کہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میرے دوستو جو دنیا کے اندر اپنے احوال کو بہتر نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر اپنے لیے بہتری نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے لیے بھی بہتری نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ زندہ ہے جس کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہم اگر اس کا مزار بنانا شروع کر دیں تو یہ کون سا یہ دین ہے؟ یہ تو اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ درخت جس کے بارے میں یہ شک و شبہ ہوا، صحابہ کرام نے، عمر فاروق نے وہ درخت بھی کیا کر دیا، اکھاڑ دیا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی جو ہے نا نام پر کوئی مزار بنا کر وہاں پر جو ہے نا یہ چندے جمع کرنا شروع کر دی جائے؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں سے ہماری تعلیمات آ سکتی ہے، وہاں سے جس طرح بت پرستی آئی ہے، یہ مزاروں سے یہ تعلیمات، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سکونت نازل کرتے ہیں ان مومنین کے دل کے اندر، کفر کا رعب ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک قریب والی جو فتوحات ہوں گی اس تک بھی پہنچائیں گے، وہ مغانمۃ کثیرۃ یاخذونھا، اس کے علاوہ دوسری بھی بہت سے مال غنیمت ہوں گے وہ جو آپ کو ملیں گی۔ خیبر کا موقع تھا، اس کے اندر بھی مومنین کو بہت زیادہ نفع ملا، اور اسی بیعت رضوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ اب آپ کی شہادت کیسی ہوتی ہے؟ ظلماً شہادت ہوتی ہے، 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے، کھانا بند کیا جاتا ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر آپ نے 12 سال خلافت کی، بہت سی جگہ کے اندر آپ نے اس خلافت کو پہنچایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا ہی سنہرا تھا، لیکن جدھر فتوحات ہوتی رہی وہاں سے کچھ شرپسند لوگ جمع ہوتے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، لوگ جب حج کرنے کے لیے گئے ذی الحجہ کے موقع پر، وہاں پر جب لوگوں کی تعداد کم ہوئی، ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 2000 بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار صحابہ کرام آ کر کہہ رہے ہیں، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو مار کر بھگائیں کہ یہ 2000 کی تعداد ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر کے اندر میں خون نہیں چاہتا، اگر وہ لوگ میری اگر وہ جان چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ خلافت کا لباس اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان لوگوں کا یہی صرف وہ یہی دعویٰ کر رہے تھے آپ کسی طرح خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہوا تھا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسی چادر پہنائیں گے، لوگ کوشش کریں گے تجھ سے وہ چادر اتار لی جائے، تم نے وہ چادر اتاری نہیں ہے۔ تو وہ چادر خلافت کی چادر تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت ہے اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں، تو روزہ رکھا ہوا تھا، خواب دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ روزہ رکھتے ہیں مدینہ کے اندر، افطاری کے سے پہلے عصر کے وقت میں وہ بلوائی ان کے گھر میں حملہ کرتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر ایک وار کرتے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر ایسے زور سے خنجر مارتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا پہلا پارہ جس کا یہ ترجمہ بنتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ان لفظ کے اوپر آپ کا خون گرتا ہے۔ یہ ترکی کے میوزیم کے اندر وہاں ایک جگہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، وہی مصحف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اس کے اوپر اسی طرح خون کا دبا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، بتا دیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے دی، آج تک ان کا نام باقی ہے۔ میرے دوستو جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں مکہ کے اندر گیا، میں طواف کر رہا تھا، دیکھا وہاں شخص
رو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ 40 سال سے وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر زور سے لوہا مارا تھا، میں وہ شخص ہوں۔ ایک اور دوسرے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں جب شام کے اندر یا دمشق کے اندر گیا، دیکھا وہاں پر ایک شخص اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، رو رہا ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہیں، وہ لوگ تماشا بنا رہے ہیں، وہ شخص رو رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں آنا، اس نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا یہ جو صحابی تھے یہ صحابی تھے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون، یہاں پر رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تھا، اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ پر میں نے جب حملہ کیا تھا آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، اس وقت مجھے حضرت نائلہ نے بددعا دی تھی کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا تھا اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے، تو میں نے دیکھ لیا اللہ نے میرے ہاتھ پاؤں تو کاٹ دیے ہیں، یہ سزا تو ہو گئی ہے، بس جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ تو یہ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار تھے، اسی طرح ہمیں بھی حیادار بننے کی، جس طرح وہ سخی تھے اسی طرح ہمیں سخی بننے کی، جس طرح وہ بہادر تھے، جس طرح وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس طرح وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے، ہر ایک طریقے سے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ہم بھی اسی طریقے سے اگر تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر ان صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔